السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فسيكفيكهم الله صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس خطبے کے بعد میں نے 2 آیت شریفہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کی تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سارے جہاں کی رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کری پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھلنے کا شرف بخشا۔ اور خالق کائنات کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقتاً فوقتاً ہر شاہی خانوں سے ہم تمام کو مالا مال اور سرفراز کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بے پناہ فضل و کرم ہے۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزان گرامی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اور یہ بھی اللہ کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دینی پروگراموں میں شامل کر رہا ہے۔ اور میرا آج کا عنوان ہے، ہم نے اس سے پہلے پچھلے پروگرام میں مناقب حضرت سیدنا عمر بن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، اور پھر اس سے پہلے عنوان تھا مناقب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرا آج کا عنوان ہے حضرت عثمان بن عفان، مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھ لیں یہ جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں یہ حبیب پاک علیہ السلام کے لخت جگر صحابی ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی تھا۔ اور بھی صحابہ ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی راضی تھے، لیکن یہ خاص چنندہ صحابی جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا۔ تو میرا آج کا عنوان کے مطابق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو لقب ملا ذو النورین کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے صحابہ گزرے ہیں، تو ان صحابہ میں ذو النورین کا لقب سوائے صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ وہ کیوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب اس لیے ملا ہے کہ سارے جہاں کے رحمت للعالمین کے 2 شہزادیوں سے آپ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئے تھے۔ یہ آپ کی شان اور ان کی عظمت کا یہ حال ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مدینہ منورہ میں پانی پینے کے لیے خرید کر پانی پیا جاتا تھا، میٹھے پانی کا کنواں اس یہودی کے پاس تھا، تو اس یہودی نے طرح طرح کے نخرے کیا کرتا، روپیوں میں بھی دیتا تو طرح طرح کے نخرے کر کر کیا دیتا۔ تو جب وہ فروخت کی باری میں آئی تو اس یہودی نے اس کنویں کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہوا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے نام پر وقف کرنے کے لیے کون ہے؟ تو اللہ یہ اس کنویں کو خریدنے، ہم مسلمانوں میں اس کنویں کو خریدنے کے لیے کون ہے؟ تو اللہ کے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خریدوں گا اور مسلمانوں کے نام پر اس کو وقف کر دوں گا۔ تو بر روما کو خریدنے کے لیے اللہ کے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے خریدنا پڑتا تھا مدینہ منورہ میں، لیکن یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، آپ نے بر روما کو خریدا اور مسلمانوں کے نام پر وقف کر دیا۔ تو یہ حال مسلمانوں میں، مسلمانوں کو جب تقویت ملے،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. آپ نے مسلمانوں کو جب جنگوں میں ضرورت مال و متاع کی پڑتی رہی تو سوائے سب سے پہلے حصہ لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. جب مسلمان تکلیف میں تھے، پانی پینے کے لیے نہیں تھا، تو اس بر رما کو خریدنے والی ہستی کا نام حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ تھے. تو جب مسلمان بڑھتے گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، تو مسجد نبوی کو کشادہ کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس مسجد نبوی کو کشادہ کون کریں گے؟ تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو کشادہ کروں گا، یہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں. تو یہ مسلمانوں کے وقتاً فوقتاً حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ تھے. تو میں یہاں پر رک کر یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صحابی تھے جو جب مسلمانوں کو پانی کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جب کھڑے ہوئے اور آپ نے حصہ لیا. جب مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جگہ کی تنگی ہو رہی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے حصہ لیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ اپنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنی بنا کر، غنی تھے کہ یہ مال میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی تھی. اللہ نے ان صحاباؤں میں خلفائے راشدین میں سب میں زیادہ دولت کے مالک رہنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر ہر وہ صحابہ اپنی حیثیت کے مطابق راہ اللہ میں اپنی دولت کو لٹائے، اپنی اولاد کو لٹائے، اپنی اہلیوں کو بھی لٹائے. یہ صحابہ اکرام کی شان تھی. لیکن ہم نے یہ خلفائے راشدین کے جو ٹاپک ہمارے چینل سے چلا رہے ہیں تو یہ اس لیے کہ مسلمان ان کی سیرت طیبہ کو سنیں اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. یاد رکھیں کہ ان کے اندر خدا کا خوف کیسے تھا، انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے لٹایا، اپنی دولت کو کیسے لٹایا، اپنی اولاد کو کیسے لٹائے، ان کی شان، ان کی عظمت کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کیا. اللہ نے لوگوں یہ دنیا فانی ہے، تا قیامت تک لوگ آئیں گے جائیں گے، لیکن ان کی سیرت باقی رہیں گی، تا قیامت تک باقی رہیں گی. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی اسلام کے لیے بہت بڑے کارنامے کیے ہیں. لیکن آج مسلمان اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. صحابہ کا حال ایسے تھا، انہوں نے اپنی زندگی کو ایسے گزارا ہے، لیکن کبھی ہم نے وہاں پر توجہ نہیں دی. ہم نے ان کی جیسے تو عمل نہیں کر سکتے، لیکن کچھ سن کر اپنی زندگی میں کچھ عملی جامہ تو پہنا سکتے ہیں. کیا ہمارے پاس اتنا بھی عمل باقی نہیں رہا؟ کیا ہمارے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ان خلفائے راشدین کے سیرت کو سنیں اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا سکیں؟ اللہ اکبر. ہم ایسے گرے ہوئے مسلمان ہیں، ہم ایسے گرے ہوئے بندے ہیں جو ایسے کام ہم دین کے معاملے میں بالکل سخت ہو جائیں. اللہ، یہ مسلمان کہلاتے ہیں؟ نہیں، مسلمان اسے کہلاتے ہیں کہ اپنی دولت کو راہ اللہ میں لٹا دیتے، اپنی اولاد، اپنی بیوی، بچوں کو، سب کو قربان بھی ہو جائے راہ اللہ میں تو کوئی پرواہ نہیں کرتے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ مسلمانوں کے اندر عزم مصمم ہونی چاہیے. آج طرح طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. تو کوئی حبیب پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا، تو کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو کوئی کلام الہی کی بے حرمتی کر رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیں، قربان جائیں ان صحابہ کرام پر جو دین اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ان کے دل میں تھا. تو ہر صحابی کے دل کو اٹھا کر دیکھا جائے، ہر صحابی کے مناقب کو اٹھا کر دیکھا جائے، ہر خلفائے راشدین کے مناقب کو اٹھا کر دیکھا جائے تو یہ ان کے اندر دین کا جذبہ ایسا تھا تو سوائے خدا کے وہ کسی کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن دین کے اوپر، دین اسلام کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ ان کے اندر تھا. انہوں نے ایسے کارنامے کیے ہیں، اولیاء اکرام کا وہ جذبہ تھا. لیکن آج مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ باقی نہیں رہا. لیکن مسلمان ان صحابہ کی سیرت کو سننے کر اور اپنی زندگی میں عملی جامہ بھی نہیں پہنا سک رہا ہے. تو اس لیے ہمارے دین اسلام پر انگلیاں اٹھ رہی ہے.
آج دیکھ لیا جائے حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی، اور پھر دوسرے طرف کلام الہی کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ یہ صحابہ کرام نے کلام الہی کو ایسے مضبوطی سے تھاما تھا، لیکن آج مسلمان اس کو پڑھنے اور اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں رہا۔ تو اس لیے آج یہ طرح طرح کے نظارے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو جاگو مسلمانوں، کہ ہم نے چاہیے ہے کہ اپنے دل میں ایک جذبہ پیدا کرو، دین اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرو، ہماری یہ بقا والی دنیا کی تیاری کریں۔ آج جب ہمارے لیے یہ بہت اہمیت کا حامل رکھتا ہے کہ آج ہمارے دین پر انگلیاں اٹھ رہی ہے، تو ہمیں چاہیے ہے کہ اس دین کو جس صحابہ نے بچایا ہے، تو ان صحابہ نے جیسے اسلام کے لیے اپنے مر مٹنے کا جذبہ انہوں نے اپنے دل میں پیدا کیا، ہم ان کے جیسا تو عمل نہیں کر سکتے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم ان کے جیسا تو عمل نہیں کر سکتے، لیکن کچھ سن کر اپنی زندگی میں تو عملی جامہ پہنا سکتے۔ ہمارے اندر اتنی تو طاقت ہے، لیکن آج ہمیں سجنے اور ہم کو آج اٹھنے کی ضرورت ہے، اپنے اس دین اسلام پر عمل کریں، اور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر عمل کرتے رہیں، اور کلام الہی کو اپنے ہاتھوں میں ضرور تھامے رکھیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنے عمل کرتے رہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس حدیث کو ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں، قربان جائیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو کاتب الوحی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب، جو قرآن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو آپ نے اس قرآن کو لکھا کرتے، اس لیے آپ کو کاتب الوحی کہا جاتا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ از شان تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو حیا کا پیکر بھی کہا جاتا۔ تو اسی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب صحاباؤں میں آپ کو حیا سب میں زیادہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا، اور اس روایت کو ابو نعیم نے کیا۔ پھر اور ایک روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر ہیں۔ آپ نے کسی بھی طریقے کو برداشت نہیں کر سکتے، دین اسلام میں اگر جو خرافات ہو رہے ہیں تو اسی وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر دیتے، اور رحم دلی میں سب سے پہلے نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا، اور سب سے حیا میں حضرت عثمان بن عفان، اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی۔ اس حدیث کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر! اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے چاروں خلفائے راشدین کے اندر ایک الگ الگ نمائش ان کے اندر تھی، الگ الگ ان کی شان الگ الگ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رحم دل تھے، تو وہاں پر دین کے معاملے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حیا کے پیکر میں سب میں جانے والے صحابی اور وہ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بہت بہترین فیصلے کرنے والوں میں سب سے پہلے نام آنے والا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ خلفائے راشدین کی شان اور ان کی عظمت کا یہ حال تھا۔ آج ہم نے ان کی سیرت طیبہ کو، ان صحابہ کی سیرت کو سننے کے لیے بھی مسلمان تیار نہیں رہا۔ اللہ اکبر! ان کے اندر کیسا ایک جذبہ تھا، اور ان کے اندر ایک کیسا جنون تھا دین اسلام کا، لیکن آج مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ باقی نہیں رہا۔ کب سدھرو گے مسلمان؟
کب غفلت کی چادر سے کب اٹھو گے؟ ہمارا حال کیسے ہوگا؟ کبھی ہم نے فکر کیا ہے بروز محشر کی ہماری حالتیں کیسے ہوگی جب جہنم میں ہمیں بھیجا جائے گا؟ تو اللہ اکبر، خوف خدا پیدا کرو کہ ہمارے اندر کیسے حالات ہوں گے، ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ کہ ان صحابہ کے شوق و جذبے کو دیکھو جنہوں نے جو دین اسلام کے لیے جذبہ پیدا کیا۔ یہاں پر مسجد نبوی میں کشادگی ہو رہی ہے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت کو وہاں پر لٹایا، اور پھر جب مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے باقی نہیں تھا تو وہ پانی کو خرید کر وہ مسلمانوں کو وقف کرنے والے ہستی حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ لیکن آج کا مسلمان اس دولت کو، جس دولت پر غرور و تکبر کرتا ہے، وہ دولت کس نے نوازا؟ وہ خدائے رب ذوالجلال نے اس دولت کو نوازا، لیکن اس دولت کے مطابق مسلمان آج ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہا ہے، مسلمان بھائی بہن کو نہیں سمجھ رہا ہے، وہ دولت کے نشے میں نہ بھائی کو سمجھ رہا، نہ بہن کو سمجھ رہا، نہ خاندان کو سمجھ رہا، نہ ماں باپ کو سمجھ رہا ہے۔ کیوں کہ وہ دولت کو راہ اللہ میں نہیں لٹایا، آج اس لیے بھائی بہن کے قتل کے لیے ٹھہرا ہوا، اور آج مسلمان اس لیے ٹھہرا ہوا ہے، کبھی صحابہ کی سیرت کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت طلحہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا، اور جنت میں میرا رفیق حضرت عثمان ہے۔ کیوں کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان بتائی ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، تو جنت میں ان کے رفیق کون ہوں گے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو ہمیں آج کے عنوان سے یہی ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب ملا اور ذو النورین کا لقب ملا۔ غنی کا لقب اس لیے ملا، اپنی دولت کو راہ اللہ میں لٹایا، اور آپ کو ذو النورین کا لقب اس لیے ملا کہ آپ نے حبیب پاک علیہ السلام نے، سارے جہاں کے رحمت للعالمین نے اپنی دو شہزادیوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں دیا، اور آپ کو حیا کا پیکر اس لیے کہا جاتا، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کو حیا کا پیکر کہا گیا۔ تو یہ ان سارے واقعات سے میں نے جو حالات دور حاضر کے حالات کو بھی لیا ہے۔ آج ہمیں چاہیے ہے کہ ان صحابہ کے ہمارے چینل کے مادھیم سے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہم تمام کو جو بولا گیا، جو سنایا گیا مالک و مولا، ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں، تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے اللہ ہم تمام کو حبیب پاک علیہ السلام کی سنتوں پر اور صحابہ کرام کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے زندگیوں میں خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ جو بولا گیا، جو سنایا گیا، ایسے دین کے معاملات میں ہم تمام کو مر مٹنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ آج کے لیے ہم تمام کو اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔